شیخ طوسی کتاب امالی میں محمد بن احمد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، میرے والد کے چچا نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، ہے میرے آقا، اس مرد یعنی متوکل نے مجھے اپنے سے دور کر دیا ہے اور میری روزی بند کر دی ہے اور مجھے پریشان و دل تنگ کر دیا۔ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ جانتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور آپ کی درگاہ کا ملازم ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر آپ اس سے میری سفارش کریں تو وہ یقیناً قبول کر لے گا۔ میری درخواست ہے کہ مہربانی فرمائیے اور اس سے درخواست کریں کہ میرے بارے میں نظر ثانی کرے۔ امام نے فرمایا، انشاءاللہ تو اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا۔ جب رات ہوئی تو متوکل کی طرف سے یکے بعد دیگرے پیغام رساں میرے پاس آنے لگے اور مجھے متوکل کے پاس جانے کی دعوت دی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے فتح بن خاقان کو دروازے کے پاس دیکھا جو میرے انتظار میں تھا۔ اس نے مجھے کہا، اے مرد، آپ اپنے گھر میں آرام کیوں نہیں کرتے؟ متوکل نے مجھے تیری تلاش میں تھکا دیا ہے اور بار بار تجھے ڈھونڈنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ پھر میں گھر میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ متوکل کھڑا ہے۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو آواز دی، اے ابو موسیٰ، ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے تو اس سے غفلت کر جاتے ہیں، تو ہمیں یاد کیوں نہیں کرواتا اور اپنے آپ کو ہمارے ذہن سے دور رکھتا ہے؟ اب بتاؤ تیرے کون سے حقوق ہمارے پاس ہیں جو ادا نہیں ہوئے؟ میں نے ان چند موارد کا نام لیا جو مجھے یاد تھے کہ مجھے فلاں فلاں مہینے کا وظیفہ نہیں دیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے دوگنا دیا جائے۔ جب میں باہر نکلا تو فتح بن خاقان سے کہا، کیا امام ہادی علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے تھے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ میں نے کہا، کوئی خط بھیجا ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد میں باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فتح بن خاقان بھی میرے پیچھے باہر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تو نے امام ہادی سے دعا کی درخواست کی ہے اور انہوں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سے عرض کرو میرے لیے بھی دعا کریں۔ میں جب حضرت کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، میں تیرا چہرہ خوش و خرم دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، میرے مولا، یہ آپ کی برکت سے ہوا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نہ تو اس کے پاس گئے ہیں اور نہ اس سے کوئی درخواست کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ہم امور میں صرف اس کی طرف پناہ لیتے ہیں اور سختیوں اور بلاؤں میں فقط اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس نے ہماری ایسی عادت بنا دی ہے کہ جب بھی اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اس سے منہ پھیر لیں گے تو وہ بھی منہ پھیر لے گا۔ عرض کیا، فتح بن خاقان نے مجھ سے اس طرح کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ ظاہراً ہم سے دوستی رکھتا ہے اور باطن میں ہم سے دور رہتا ہے۔ دعا کرنے والے کی دعا کا اس وقت اثر ہوتا ہے جب دعا کی شرائط بھی پوری ہوں، جب تو نے خدا کے فرمان کی اطاعت میں اخلاص سے کام لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ہم اہل بیت کے حق کا اعتراف کیا ہے، تو جو چیز بھی تو خدا سے طلب کرے گا وہ تجھے محروم نہیں کرے گا۔ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ دعاؤں میں سے کوئی خاص دعا مجھے تعلیم فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں جو دعا تجھے بتاؤں گا میں اسے بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ میرے بعد میری قبر کے پاس اس دعا کو جو کوئی بھی پڑھے اسے نا امید نہ فرمانا۔ وہ دعا یہ ہے، یا عدتی عند العددی و یا رجائی والمعتمدی و یا قحفی والسند و یا واحد و یا احد و یا قل هو اللہ احد
اسألک اللہم بحق من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلهم احدا ان تصلی علیہم وتفعل بی کیت وکیت۔ اے وہ جو ذخیروں کے نزدیک میرا سرمایہ اور ذخیرہ ہے، اے میری امید اور تکیہ گاہ، اے میری پناہ گاہ، اے واحد، اے احد، اے وہ جس نے پیغمبر کو فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے۔ اے پروردگار، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں ان کے حق کے واسطے کے ساتھ کہ جن کو تو نے پیدا کیا ہے اور تیری مخلوق کے درمیان ان جیسا کوئی نہیں، ان پر درود بھیج اور میرے ساتھ اس طرح اور اس طرح کر۔ فرماتے ہیں کہ آخر میں ابو ہاشم جعفری کے ان اشعار کو ذکر کرتے ہیں جو اس نے حضرت ہادی علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں کہے تھے۔ زمین کانپنے لگی اور دل بوجھل ہو گیا اور مجھے بخار اور لرزے سے دوچار کر دیا۔ اب یہ کہا گیا کہ امام علیہ السلام کمزور اور بیمار ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا میری جان اور تمام کائنات ان پر قربان ہو۔ آپ کے بیمار ہونے سے دین بیمار ہو گیا ہے، آسمان کے ستارے مدھم پڑ گئے ہیں اور تاریک ہو گئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ آپ درد اور بیماری میں مبتلا ہوئے۔ آپ تو وہ امام ہیں جو بیماریوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ دین اور دنیا کے دردوں کی دوا ہیں۔ آپ وہ ہیں جو مردوں اور زندہ لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور انہیں جان بخشتے ہیں۔